کچن میں موجود عائشہ جو کہ اندر کام کر رہی تھی، اس نے سب باتیں سن لی تھیں۔ آنکھوں سے آنسو نکلتے خاموش وہ کچھ نہ بولی۔ اس کے دل کی حالت صرف وہی جانتی تھی یا اس کا رب۔ اب راشد نے پھر بولنا شروع کیا، ہاں بیٹا ٹھیک کہہ رہے ہو، ایک رشتہ ہے میری نظر میں۔ وہ گلی کی نکڑ میں اشفاق بھائی ہیں، انہوں نے بات کی تھی اپنے بیٹے کے لیے۔ یہ بات سنتے اندر کام کرتی ردا کے ہاتھ ساکت ہو گئے۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ جس ماحول سے رہ رہی تھی، اس پورے ماحول نے اسے اندر تک ڈرا کر رکھ دیا تھا۔ اسے مرد ذات سے خوف آتا تھا۔ اس وقت ساکت کھڑی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ایک زندان سے نکل کر میں دوسرے زندان میں جانے لگی ہوں۔ اب ہم سب مردوں کو ایک جیسا ہی سمجھنے لگی تھی۔ انہی سوچوں میں گم تھی کہ ریحان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، اچھا ابو، وہی والا جو بچپن میں صحیح طرح سے بول بھی نہیں سکتا تھا، جسے ہم گونگا گونگا کہہ کر بلاتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے ہنسنے لگے۔ دوسرا بولا، ہاں ہاں تو یہ بھی کون سا گونگوں سے کم ہے، کتنا بولتی ہے دن میں، اچھا ہے دونوں کی جوڑی اچھی لگے گی، پرفیکٹ ہوگی۔ یہ بولتے ہوئے دونوں نے پھر سے کہہ کے لگانے شروع کر دیے۔ راشد جس نے اپنے بچوں کو صحیح اور غلط کی تمیز تو سکھائی ہی نہیں، وہ بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ ہنسنے میں مصروف تھا۔ پھر بولا، نہیں اس نے درزی کا کام شروع کیا ہے، گلی کی نکڑ میں اس کی دکان ہے۔ ٹھیک ہے، بس کما لیتا ہے۔ میں ٹھیک ہے، اگر تم دونوں کی رضامندی ہے تو میں انہیں بلا لیتا ہوں۔ کچن میں کھڑی ردا نے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کیے۔ میں کیوں رو رہی ہوں؟ کوئی یہ آج پہلی بار تو نہیں ہوا میرے ساتھ، اس نے خود سے کہا۔ پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے میرے اللہ، ہمیشہ کی طرح اپنا معاملہ میں تیرے سپرد کرتی ہوں۔ بے شک تو خوب واقف ہے کہ کیا میرے حق میں بہتر ہے اور کیا نہیں۔ آمین کہتے اس نے آنسو صاف کیے اور ناشتہ لے کر باہر آ گئی۔ ابھی وہ ناشتہ رکھ کے مڑی ہی تھی کہ راشد کی آواز اس کے قدم روک لیے۔ آج تم کالج مت جانا، تمہارے رشتے کے لیے کچھ لوگ آئیں گے۔ ردا نے کچھ کہے بغیر سر ہاں میں ہلا دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح یہ فیصلہ بھی خاموشی سے سنا تھا، نہ کسی کی رائے مانگی، نہ کسی نے کچھ کہا۔ اگر کہتی تو کس سے کہتی، کس نے اس کی سننی تھی؟ خیر، اشفاق صاحب کے بیٹے کے ساتھ اس کا رشتہ طے ہو گیا۔ اس کے صرف 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا زاہد جس سے ردا کی شادی ہونے والی تھی، اور ایک چھوٹا بیٹا تھا حیدر جو کہ ابھی پڑھ رہا تھا۔ وہ لوگ نہ تو زیادہ امیر تھے نہ بہت زیادہ غریب، ہاں لیکن باپ بیٹے پورے محلے میں اپنی ایمانداری اور اچھے اخلاق کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ بہرحال جمعے کو ردا کا نکاح طے ہوا۔ نکاح کے بعد رخصتی ہو گئی۔ اشفاق صاحب نے کچھ بھی لینے سے انکار کر دیا، ہاں لیکن نائلہ اور اس نے نائلہ کے ساتھ اپنی سہیلی اور اس کی امی کے ساتھ جا کر کچھ ضروری کپڑے اور سامان وغیرہ لے لیا تھا۔ جمعہ کے دن بالکل سادگی سے ردا کا نکاح ہوا۔ وہ راشد کے گھر سے زاہد کے گھر پہ آ گئی۔ اس وقت بھی راشد نے بیٹی کے سر پر صرف شفقت سے ہاتھ نہ رکھا بلکہ پیچھے کھڑا رہا۔ نہ ہی ردا کو اس سے کوئی خوش فہمی تھی، بلکہ گھر سے نکلتے وقت راشد نے ردا کو یہ ضرور کہا تھا، عورت کا اصل گھر شادی کے بعد اس کے شوہر کا گھر ہوتا ہے، وہیں رہنا۔ آج ردا اور زاہد کی شادی کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا، لیکن یہاں آ کر ردا کے سارے خدشات غلط ثابت ہوئے تھے۔ جب وہ نائلہ سے کہتی تھی کہ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں تو نائلہ ہمیشہ اس کی بات کو رد کرتی تھی۔ آج اسے سمجھ آ گئی تھی کہ مرد سچ میں ایک جیسے نہیں ہوتے۔ یہاں پہ اشفاق صاحب جو اس کے سسر تھے، وہ تو اسے بیٹیوں سے بھی زیادہ پیار کرتے تھے، اور زاہد وہ بھی اخلاق کے بارے میں بہت اچھا تھا۔ ردا بات سنو۔ زاہد ابھی فجر کی نماز پڑھ کر لوٹا تھا اور ردا جائے نماز لپیٹ رہی تھی جب زاہد نے اسے مخاطب کیا، جی بولیے، میں سن رہی ہوں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ تم جو نرسنگ کا کورس کر رہی ہو نا۔ ردا کا دل ایک دم سے اداس ہو گیا۔ ہاں کر رہی تھی ہوں، نہیں یہ کیا بات کر دی تم نے؟ جی اب تو میری شادی ہو گئی ہے نا، تو اب میں کیسے کر سکتی ہوں؟ تو یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ اگر شادی ہو گئی ہے تو تم آگے نہیں پڑھ سکتی؟ بہت سی لڑکیاں ہیں جو شادی کے بعد بھی پڑھتی ہیں۔ اب حیران ہونے کی بات ردا کی تھی۔ کیا مطلب میں پڑھ سکتی ہوں؟ مجھے تو لگا آپ اور بابا اجازت نہیں دیں گے۔ یہ لو، یہاں تم اجازت نہ دینے کی بات کر رہی ہو، وہاں تمہارے سسر جی نے پہلے ہی مجھے کہہ دیا تھا کہ ان کی بیٹی کو ناراض نہ کروں، اور یہ بھی کہ اب جو تمہارا کورس ہے اسے پورا ہونے دو۔ اب بیوی کے سامنے باپ سے مار کھاتا ہوا اچھا تو نہیں لگوں گا نا؟ زاہد نے معذرت مزاحیہ انداز میں بتایا تو ردا بھی ہنس پڑی۔ اچھا مطلب میں کالج جا سکتی ہوں؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، میں خود تمہیں چھوڑ کر آؤں گا اور واپسی پہ لے بھی آؤں گا۔ مجھے کل سے بتا دینا، کل یا پرسوں سے جب سے تم نے جانا ہو میں تمہیں چھوڑ دیا کروں گا۔ آج ردا کی شادی کو 3 ماہ ہو چکے تھے۔ وقت گزرتا گیا۔ اب ریحان اور
ایان کی باری تھی۔ ان دونوں نے اپنی مرضی سے شادی کر لی۔ انہوں نے باپ سے پوچھنا بھی گوارا نہ کیا، بس باپ کو بتایا کہ ہم نے لڑکی پسند کر رکھی ہے، ہم نے یہاں شادی کرنی ہے۔ خیر، باپ کے تو وہ شیر تھے، باپ نے کوئی اس نہ کیا بلکہ مان گیا۔ وہ دونوں آفس میں جاب ہی کیا کرتی تھیں۔ اب بیٹوں کی شادی کے بعد اس نے سوچا تھا گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا، لڑکیاں آ جائیں گی، گھر میں رونق ہو جائے گی، لیکن یہاں تو سب کچھ الٹ ہو گیا۔ وہ سب اپنے اپنے کام سے نکل جاتے اور راشد گھر پہ پڑا رہتا۔ راشد کو ٹی بی ہو گیا، ساری رات سارا دن کھانستا رہتا۔ ان کی بیوی ان سے شکایت کرتی کہ کیا ہے تمہارا باپ، انہیں اسے اولڈ ہوم چھوڑ کر آؤ، ہم نہیں برداشت کر سکتے، ہم مصروف ہوتے ہیں پورا دن، ایک رات ہوتی ہے آرام کے لیے، وہ بھی ہمیں سکون نہیں ملتا، تمہارا باپ ہے جو کھانستا رہتا ہے۔ راشد کو اس وقت ردا کی یاد آ گئی۔ جب رات کو دیر سے وہ کھانستا باہر آتا تو وہ ردا ہی ہوتی جو صرف اس کے پاس آ کے کھڑی ہو جاتی، اور جب تک راشد سو نہیں جاتا وہ وہیں رہتی۔ پورے گھر میں بہت خاموشی پھیلی تھی، راشد کو یہ خاموشی کھانے کو آ رہی تھی۔ ایک دن راشد فجر کی نماز پڑھ رہا تھا، ابھی پڑھ کے فارغ ہوا تھا کہ ایان اور ریان دونوں کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے باپ سے کہا، بابا آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ ہاں بولو بیٹا، سن رہا ہوں۔ ہم دونوں نے اپنا بزنس دبئی میں سیٹ کر لیا ہے، اب ہم وہاں پہ شفٹ ہو رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ۔ اب آپ برے ہیں، آپ کے گھٹنوں میں بھی درد ہے، آپ کیسے ہمارے ساتھ وہاں جا سکتے ہیں؟ تو ریان بولا، میری بیوی ہے، اس کے انکل کا ایک اولڈ ہوم ہے، میں آپ کو وہاں پہ بھیج دوں گا، وہاں پہ آپ کا بہت اچھے سے خیال رکھا جائے گا، اور جب بھی ہم آیا کریں گے پاکستان تو آپ سے ملنے ضرور آیا کریں گے، لیکن آپ بھی یہ بات سمجھیں کہ ہم آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ راشد کے سر پہ تو جب مانو آسمان ہی گر پڑا، وہ کچھ نہ بول سکا۔ ٹھیک ہے، بس یہی کہا اس نے، وہ جیسے ٹوٹ گیا۔ اب اسے احساس ہونے لگا یہ اسی بات کی نتیجہ ہے جو کہ اس نے ردا کے ساتھ کیا، بلکہ پہلے اس کی ماں اور باقی بچیوں کے ساتھ کیا۔ بیٹوں کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن یہی بیٹے ہیں جو آج اسے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ پیر کا دن تھا جب وہ دونوں بیٹے اپنے باپ کو اولڈ ہوم چھوڑ آئے، اور شام تک ان کی فلائٹ تھی دبئی کی۔ اچھا ابو، ہم جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، خیال رکھنا، وہ اتنا ہی کہہ چکا۔ ردا اپنی پڑھائی مکمل کر چکی تھی اور ایک بہت بڑے سرکاری ہسپتال میں وہ نرسنگ کر رہی تھی۔ زاہد، آج مجھے کچھ دیر ہو جائے گی۔ کیوں؟ زاہد نے پوچھا۔ وہ آج مجھے اور کچھ نرسوں کو سینئر ڈاکٹرز کے ساتھ ایک اولڈ ہوم جانا ہے، وہاں کچھ بزرگ ہیں جن کی طبیعت خراب ہے، ہم ان کے چیک اپ کے لیے جائیں گے، ان کی دیکھ بھال کریں گے۔ اچھا، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، زاہد نے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، اور جب بھی فری ہو جاؤ تو مجھے بتا دینا، میں تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ جو آپ کا حکم، ردا نے ہنستے ہوئے کہا اور باہر آ گئی۔ اپنے سسر سے دعا لینے کے بعد وہ زاہد کے ساتھ ہسپتال کے لیے روانہ ہو گئی۔ سارے اسٹاف کے ساتھ اس وقت ردا بھی ایک ایک کے پاس جا کر ان سے بہت پیار سے بات کرتی، جب اچانک اس کی نظر کچھ فاصلے پر بیٹھے ایک بزرگ پر پڑی۔ اسے لگا شاید اس کی نظر کا دھوکہ ہو، لیکن نہیں، سچ میں وہ اس کا سگا باپ تھا، راشد تھا۔ وہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی، اس نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ راشد ایسے ہوگا، بلکہ اس نے سوچا تھا راشد تو اپنے بہو اور بیٹوں کے ساتھ بہت خوش ہوگا، لیکن یہ کیا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اچانک اس نے قریب سے گزرتی ایک لڑکی کو روکا جو کہ اسی اولڈ ہوم میں کام کرتی تھی۔ بات سنیں، ردا نے لڑکی کو مخاطب کیا۔ جی، اس نے ردا کی طرف مسکراتا دیکھ کر جواب دیا۔ یہ جو سامنے بیڈ پر ہیں، یہ کب سے آئے ہیں؟ یہ ان کو یہاں کون چھوڑ کر گیا ہے، یہ بھی بتائیں پلیز۔ یہ انکل، یہ جو سامنے بیٹھے ہیں، آپ ان کی بات کر رہی ہیں؟ یہ تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا ہے، ان کے بھی 2 بیٹے آئے تھے، ان کو یہاں چھوڑ کر گئے ہیں۔ ان کا نام راشد ہے اور ان کے بیٹے دبئی چلے گئے ہیں، کہ بس ایسے ہی چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں، نہ کچھ بولتے ہیں نہ کچھ اور جب ہم کھانا کھلا دیتے ہیں تو کھا لیتے ہیں، بلکہ خود سے کھانا بھی نہیں مانگتے، بلکہ ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ ردا اس لڑکی کو شکریہ بولتی بھاگ کر راشد کے پاس آئی۔ ابو ابو، ردا نے روتے ہوئے راشد کو پکارا۔ ردا کی آواز سنتے ہی راشد نے اس کی طرف دیکھا۔ ابو، آپ یہاں کیسے؟ ابو، اگر وہ دونوں چلے گئے تھے آپ میرے پاس آ جاتے۔ ردا روتے ہوئے بول رہی تھی۔ کون ہو تم؟ میں نہیں جانتا تمہیں، جاؤ یہاں سے۔
راشد کی بات پر رضا نے پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھا، جبکہ آس پاس کھڑے لوگ بھی ان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ ابو، یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ میں ہوں آپ کی بیٹی رضا۔ اب راشد کی آنکھوں سے بھی آنسو آنا ہو گئے۔ نہیں ہے میری کوئی بیٹی، مجھ جیسے انسان کی بیٹی نہیں ہونی چاہیے۔ آج یہاں جس حال میں ہوں، مجھے تو ابھی بھی حیرت ہوتی ہے کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، حالانکہ میرا انجام تو اس سے بھی زیادہ برا ہونا چاہیے تھا۔ میں نے کبھی اپنی بچیوں سے محبت نہیں کی، بلکہ کبھی ان سے محبت سے بات بھی نہیں کی، اپنی بیٹیوں کو کبھی ان کا حق نہیں دیا، ان کا پیار نہیں دیا، نہ ہی اپنی بیوی سے کبھی پیار سے بات کی۔ سکینہ ٹھیک کہتی تھی کہ اولاد دینا نہ دینا، بیٹے یا بیٹیاں، یہ سب اللہ کا کام ہے، مگر میں ہی تھا جو اس بات کو نہیں سمجھتا تھا۔ اور دیکھو میں کتنا بد نصیب ہوں، سکینہ سے تو کیا اپنی بیٹیوں سے بھی معافی نہیں مانگ سکتا۔ اب وہ بچوں کی طرح رونا شروع کر گیا۔ رضا بھی ساتھ ساتھ رونا شروع ہو گئی۔ اچانک راشد نے رضا کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے اور کہا، بیٹا جو دور جا چکی ہیں میں ان سے معافی نہیں مانگ سکتا، لیکن تم مجھے معاف کر دو۔ رضا نے دونوں باپ کے ہاتھوں کو چوما اور کہا، ایسے نہ کریں، بس آپ میرے ساتھ چلیں میرے گھر۔ راشد بولا، نہیں۔ اس نے رضا کی بات مکمل نہیں ہونے دی۔ بس نہیں، میں ادھر ہی رہوں گا، یہی میری قسمت ہے۔ نہیں ابو، آپ کو ہر حال میں میرے ساتھ چلنا پڑے گا، آپ میرے ساتھ چلیں، میں بھی زاہد کو فون کرتی ہوں۔ رضا اس کو زاہد کے ساتھ بہت پیار اور عزت کے ساتھ اپنے گھر لے گئی۔ اب راشد کو سمجھ آ گیا تھا اور سچ میں احساس ہو گیا تھا کہ واقعی بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی بلکہ رحمت ہوتی ہیں۔